آج آپ کی ملاقات ایک ایسے بزرگ سے کروائیں گے جن کے 4 جوان بیٹے ہیں اور چاروں بیٹے جو ہیں وہ بیرون ملک میں سیٹل ہیں، لیکن بابا جی اپنی زندگی کس حال میں گزار رہے ہیں؟ محمد کامران علی بادشاہ مجھے کہتے ہیں جی۔ مجھے یہاں کوئی 5 سال ہو گئے۔ میرے ماشاءاللہ 4 بچے ہیں جی، بیٹے ہیں کہاں پر ہے وہ؟ USA میں۔ چاروں؟ ہاں جی، میں سیٹل ہیں، ویل سیٹل۔ اور مسز؟ میری وائف بھی ادھر کی ہے۔ آپ ادھر کیوں ہیں پھر؟ اس لیے کہ میری منزل تھی، مجھے یہاں آنا تھا۔ گھر ہے آپ کا؟ کیوں نہیں؟ کہاں پر ہے؟ فیصل ٹاؤن میں۔ میں گھر میں رہ نہیں سکتا ہوں۔ کیا آپ اس بارے میں نہیں جانتی ہیں کہ منزل کیا ہوتی ہے؟ سیکریفائز کرنا پڑتا ہے، صرف اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتے ہیں۔ جب اللہ کو پانا ہے نا، اللہ کے حوالے کر دینا اپنا آپ، اپنا وجود، اپنی روح۔ اے پروردگار، تو ہمارا خالق و مالک ہے، میں اپنی عزتیں شرمیں ہر خواہش تیرے سے قربان کرتا ہوں اور تیرے حوالے کرتا ہوں۔ زندگی ایک جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ میں یہاں اس لیے ہوں کہ میری جیسے بڑا ایگزامپل ایزی ہے کہ پریپ میں KG1 میں KG2 میں پھر میٹرک میں آتا ہے بندہ، اسی طرح یہ روحانیت میں مالا مال ہونے کے واسطے آپ صاحب مزار سے فیض لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جنت کے میوے کھا رہے ہیں، فرمان رسول اور حکم باری تعالیٰ ہے۔ تو یہ میرے دوست ہیں اور ان کو آگ ہوا پانی مٹی ان کے وجودوں کو مت چھوؤ، ان کے جسم پاک جو ہیں وہ تم پہ حرام قرار دے دی ہیں، حکم باری تعالیٰ۔ مجھے بتائیے کہ شادی ہوئی ہے آپ کی؟ ہاں جی، میری شادی ہوئی ہے اور کتنے بچے ہیں؟ میرے ماشاءاللہ 4 بچے ہیں جی۔ بچے بیٹے ہیں؟ ہاں بیٹے ہیں۔ کہاں پر ہے وہ؟ USA میں۔ چاروں؟ ہاں جی، اور مسز؟ میری وائف بھی ادھر کی ہے۔ وائف بھی ادھر ہے؟ ہاں۔ آپ ادھر کیوں ہیں پھر؟ اس لیے کہ میری منزل تھی، مجھے یہاں آنا تھا۔ میں اپنے گھر میں کیوں نہیں سو رہا؟ اور مجھے گھر ہے آپ کا؟ کیوں نہیں؟ کہاں پر ہے؟ فیصل ٹاؤن میں۔ فیصل ٹاؤن میں گھر ہے آپ کا؟ تو آپ گھر میں نہیں رہتے؟ میں گھر میں رہ نہیں سکتا ہوں۔ میں نے آپ سے گزارش کی ہے، آپ اس بارے میں نہیں جانتی ہیں کہ وہ منزل کیا ہوتی ہے۔ جب تک آپ صاحب مزار کے پاس نہیں آئیں گے، ان کی ہسٹری کو نہیں جانیں گے، آپ کے قلب اور آپ کی وہ جو آپ کے پاس آپ کا سیلف کنٹرول ہے وہ کنٹرول نہیں ہو پائے گا۔ یعنی اس میں یہ ہے کہ آپ میں اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک اللہ کے بندے نے، آل نبی اولاد علی نے اس پورے خطے کو، افغانستان، آذربائیجان اور یہ برِ صغیر پاک و ہند کو، ایک سنگل بندے نے کیسے کافروں کو مسلمان کر لیا۔ آپ مطلب اپنے گھر سے نکلے ہیں ایک روحانیت کے سفر کے لیے؟ ایگزیکٹلی، روحانیت کے سفر کے لیے آپ نے اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو، سب کو سیٹل ہیں، ویل سیٹلڈ ہیں، لیکن آپ نے اپنے آپ کو الگ کر لیا کیونکہ آپ کو روحانیت چاہیے۔ دیکھیں جی، میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا، جو بدھا تھا نا، وہ بادشاہ کا بیٹا شہزادہ تھا وہ، تو جب ایک دن رات کو اس نے بہت سوچا کہ مجھے یہ درد ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، کون دیتا ہے یہ درد، اور مجھے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تو یہ کون کرتا ہے ایسے میرے پورے وجود کو، تو میں اس کو ڈھونڈتا ہوں، وہ کون ہے۔ تو وہ پھر اپنا گھر بار چھوڑ کے، تو وہ کہتے ہیں پاور، ایک پاور ہے وہ جو سب چلا رہے ہیں، اللہ پاک، تو اللہ پاک سپریم پاور ہیں، تو پاک نور اللہ محدود ہیں، وجود سے پاک ہیں۔ اور دیکھیے پھر اس نے اپنے آپ کو منوایا، جب اللہ مل گیا اس کو، تو وہ دیکھیں اس کی پوجا کرتے ہیں، اتنے بڑی اگربتیاں ہوتی ہیں، 2-2 4-4 گھنٹے میں وہ جل کر راکھ اور خوشبودار ہوتی ہیں، تو لوگ وہاں خوشبو لیتے ہیں۔ اچھا مجھے بتائیں کہ اب 5 سال سے کیونکہ آپ نکل چکے ہیں، ایک تلاش میں نکلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک اتنا خوبصورت آرٹ بھی ہے آپ کے پاس، بچے کہتے تو ہوں گے کیونکہ وہ سیٹلڈ ہے نا وہاں پر، بچے کہتے ہوں گے بابا کو کہ آ جائیں ہمارے پاس، اور ظاہر ہے خواہش تو کرتے ہوں گے والد کے لیے۔ دیکھیں جی، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں، پھر بھی کم نکلے، یہ سیکریفائی کرنی پڑتی ہے، اللہ، ہاں سیکریفائز کرنا پڑتا ہے اللہ رسول اللہ آنے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہم قربان ہو جائیں، جن کا کلمہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ملا،
ہم بائی برتھ سب مسلمان ہیں. دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کو چھوڑا اللہ کے حکم سے. رات مڈ نائٹ میں آپ حضرت ابوبکر صدیق ساتھ تھے, آپ تشریف لے گئے غار حرا میں. کیوں لے گئے؟ اپنی زوجاؤں کو کیوں چھوڑا؟ ہماری پاک ماؤں کو وہاں کیوں چھوڑا؟ فیملی کو کیوں چھوڑا؟ اللہ ایسے نہیں ملتا ہے. صرف اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتے ہیں. اس کے لیے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام اجمعین کو لطائف کروائے ہیں, وظائف کروائے ہیں, مراقبے کروائے ہیں جو ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ ہوتا ہے. سر آپ کی بات لگ رہا ہے آپ بڑے ویل ایجوکیٹڈ ہیں. کتنی کوالیفیکیشن ہے آپ کی؟ قرآن ہماری کوالیفیکیشن ہے یہ سب سے بڑی. ویسے بھی آپ مجھے کافی پڑھے لکھے. دیکھیں میں آپ کا بہت شکریہ, کیونکہ آپ خود سے پڑھی ہوئی ہیں نا, اس لیے آپ کو میں پڑھا لکھا لگتا ہوں. اور آپ جیسے میں خوش آمد نہیں کر رہا ہوں, وہ کافر لوگ کرتے ہیں. آپ جیسے پڑھے لکھوں کے ساتھ بیٹھ کے میں پڑھ لکھ گیا. دنیا ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے. بچوں کو بھی پڑھایا؟ ہاں الحمدللہ. کیا کام کرتے تھے آپ؟ میں جی وہاں کام کرنے کے لیے نہیں گیا تھا, ڈش واش کرنے. اچھا آپ بھی امریکہ ہی تھے؟ ہاں جی, میں وہاں 6 سال رہا ہوں کیلیفورنیا میں, لاس اینجلس میں, والنٹ پینٹو سرکل میں وہاں رہا ہوں, اور میں نے ڈش واش نہیں کیا. میں آپ کو بالکل سچ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس پروردگار کی قسم ہے, اس نے مجھے نہ مجھے شراب پینے دی, نہ مجھے جوا کھیلنے دیا, نہ کسی اور کے ساتھ پھرنے دیا. آپ کیونکہ ایک ایسے ماحول میں رہے, پھر بچوں کو بلایا, بیوی کو سیٹل کیا وہاں پر, زندگی میں ایسا وہ کون سا موڑ آیا تھا کہ جب سوچا کہ نہیں میں اس چیز کے لیے نہیں بنا, مجھے اللہ کو تلاش کرنا ہے, مجھے نکلنا ہے یہاں سے؟ وہ کون سا موڑ آیا تھا کہ بیوی بچے وہیں پہ سیٹل ہو گئے اور آپ آج یہاں پر؟ اس کے لیے یہ ہے کہ میں ایک ساگر صدیقی صاحب کو بہت پسند کرتا ہوں. وہ فرماتے ہوتے تھے کہ زندگی ایک جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے, جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں. اور اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ ہے دعا یاد مگر حرف دعا یاد نہیں, میرے نغمات کو انداز نوا یاد نہیں, آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں. لوگ کہتے ہیں کہ ساگر کو خدا یاد نہیں. پھر دیکھیے جب اللہ کو پانا ہے نا, تو اس کی دی ہوئی سہولتوں کو اگنور نہیں کرنا, بلکہ اللہ کے حوالے کر دینا اپنا آپ, اپنا وجود, اپنی روح. اے پروردگار تو ہمارا خالق و مالک ہے, میں اپنی عزتیں شرمیں ہر خواہش تیرے سے قربان کرتا ہوں اور تیرے حوالے کرتا ہوں. میرے شر سے لوگ بچیں اور ان کے شر سے مجھے بچاؤ. سے ایک سوال, بہت معصومانہ سا سوال ہے, شاید میں غلط ہوں اس میں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو میں نے تم لوگوں کو نعمتیں ادا کی ہیں, اگر تمہارے پاس وہ دستیاب ہیں تو ان سے فائدہ اٹھاؤ. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ کبھی نہیں کہا کہ جو تمہیں میں نے کہ یہ چھوڑ دو سب کچھ. آپ نے وہ سب لگژری زندگی چھوڑی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے یہ ساری چیزیں, تو یہ کہیں پر ایسا کوئی حکم نہیں ہے نا کہ ان چیزوں کو چھوڑ دو جو نعمتیں دی گئی ہیں. دیکھیں جی, بعض نعمتیں زیادہ بارش ہونے سے وہ مسلسل ہوتی جائے تو لوگ اذانے دینے لگ جاتے ہیں. دیکھیے یہ اللہ جل شانہ ایسے نہیں ملتے ہیں. کیا مجھے بہت زیادہ نعمتیں عطا کرنے کے بعد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, کیا اللہ کے خزانوں میں کمی آ گئی؟ نہیں, وہ مسلسل دیتے. اللہ دیکھیں ارشاد خداوندی ہے, جب تم میرا ذکر میرے حکم سے بندوں میں کرتا ہے, میرے بندوں میں, تو میں تیرا ذکر ملائکہ میں کرتا ہوں. دیکھیے ہم آپ سے ایک بات بتا دیں, اس بات پہ زور بالکل مت دیجیے آپ کہ میرے کپڑے کیسے ہیں, شلوار اور پہنی ہوئی ہے اور میں نے قمیض اور پہنی ہوئی ہے, تو کیا معاشرے کا میں حصہ نہیں ہوں؟ میں نے سنت رسول رکھی ہوئی ہے, اور یہ بال میرے جڑے ہوئے بال تھے, اس کو کٹوانے کا حکم آیا اللہ باری تعالیٰ کی طرف, میں نے اپنے مرشد کے حکم سے یہ کٹوا دیے. اب دیکھیے انسان جب بچہ ہوتا ہے, دودھ پیتا, شیر خوار ہوتا ہے, تو آپ یاد رکھیے گا, ماں جی حضور کسی کی بھی ہوں, ماں جی حضور علیہ السلام تمام ماؤں کو, دیکھیے بچے کی حرکات اور حسنات سے کوئی بھی ماں محظوظ ہوتی ہے کہ اس کو بھوک لگ رہی ہے,
اس کو بے چینی بیقراری ہے، اس کو نہانا چاہیے، اس کے کپڑے تبدیل کرنے چاہیے. تو یہ محسوسات جو ہیں اللہ جو ہے 72,000 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. ایک فرد سے آپ دیکھیے کہ ہم یہ آپ کو یہ میسیج دیتے ہیں پوری امت کو، اور اسپیشلی پاکستانی محب وطن پاکستانیوں کو یہ میسیج ہے کہ آپ اپنا ہر کام ضرور کریں، اللہ کے حکم سے کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ کریں. اس سے کیا ہوگا کہ دونوں جہان بنتے ہیں. ایک تو باوضو رہیں، شیطان مردود بھاگ جائے گا. جب شیطان مردود بھاگ جائے گا وضو کرنے سے تو پھر دوسری غلاظتیں آپ کو نہیں گھیریں گی. بے ایمانی، جھوٹ، فریب، غیبت اور بہت ساری معاشرے میں جو گندگیاں ہیں وہ دور بھاگ جائیں گی. اور ہمارا معاشرہ جو ہے اس بات کی، دیکھیں ہماری بچیاں پڑھنے کے لیے جاتی ہیں، ان کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا. اب ہماری بڑی جو بچیاں ہیں کالجز کی، یونیورسٹی کی، وہ جینز پہنتی ہیں. ہاں ٹھیک ہے، پہنیں، ضرور پہنیں، لیکن اس کو لمبے کرتوں میں یا اپنے بایا میں اس کو چھپا لیں. کیوں؟ کیونکہ بینگ اے مسلم، ہم مسلمان ہیں.